غزہ کے لیے امداد لے جانے والے گلوبل سمت فلٹیلا پر 1 اکتوبر 2025 کو اسرائیلی بحریہ نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب قافلے کی کشتیاں غزہ سے تقریباً 80 ناٹیکل میل کے فاصلے پر بین الاقوامی پانیوں میں موجود تھیں۔ مقامی وقت UTC+3 کے مطابق رات 11:22 پر کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ ابتدا میں اسرائیلی بحریہ نے وارننگ دی کہ قافلہ اپنا رخ تبدیل کرے ورنہ اس پر حملہ کیا جائے گا۔ اس کے باوجود قافلے نے سفر جاری رکھا۔ اسرائیلی جنگی جہازوں نے کشتیاں گھیرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ اس ناکامی کے بعد اسرائیلی فورسز نے سائبر حملے کے ذریعے کشتیوں کا رابطہ جو تھا آپس میں اس کو جام کر دیا اور پھر لاؤڈ سپیکر پر انجن بند کرنے کا حکم دیا۔ اس دوران ایک اسرائیلی جنگی جہاز نے قافلے کی 2 کشتیوں کے گرد خطرناک انداز میں چکر لگائے۔ صورتحال ایسی تھی کہ اگر یہ کشتیاں نہ رکتیں تو ان کے الٹ جانے اور سوار افراد جو ہیں ان کے سمندر میں گرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ کشتیوں کے رکتے ہی اسرائیلی فورس نے ڈرونز کے ذریعے اسٹین گرنیڈز اور اچک پاؤڈر جو ہے ایسا کیمیکل پاؤڈر جو شدید خارش پیدا کرتا ہے اس کا استعمال کیا۔ اس کے بعد کمانڈرز جو ہے وہ رسیوں اور سیڑھیوں کے ذریعے کشتیوں پر چڑھ گئے۔ سوار افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ گرفتاریاں شروع کر دی گئیں۔ کچھ دیر بعد قافلے کی باقی جو کشتیاں تھیں ان سب پر بھی یہی کارروائی کی گئی۔ اس آپریشن میں معروف کارکن گریٹا تھنبرگ اور ہسپانی صحافی جو ہیں وہ اور دیگر افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ان سب کو اسرائیلی بندرگاہوں کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستانی جماعت اسلامی کے رہنما سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی اس قافلے میں شریک تھے۔ فلٹیلا پر حملے کی خبر سامنے آتے ہی دنیا کے مختلف حصوں میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ یونان میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن کے مرکزی اسٹیشن پر اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہونے والے افراد کو پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ اسی طرح بیلجیم کے دارالحکومت برسلز، اٹلی کے شہر اور مختلف جگہوں پہ یونیورسٹیوں میں سڑکوں پر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسرائیل کی جو فوج ہے وہ کسی بھی صورت پر غزہ پر کسی طرح کی بھی نرمی اختیار کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ اسرائیل نے اپنی منمانی کرنی ہے اور اسرائیل نے اپنے ہی قوانین جو ہے وہ نافذ کرنے ہیں۔ ابھی جو پاکستان کے وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے جو خوشائن قرار دیا گیا تھا، جو امریکہ کے صدر کی طرف سے جو ایک تجویز پیش کی گئی تھی، اس کو دیکھا جائے ابھی یہ جو قافلہ گیا ہے اس قافلے میں صرف پاکستانی نہیں تھے بلکہ پوری دنیا سے 400 کے قریب افراد موجود تھے۔ وہ سارے کے سارے افراد جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بہت ساری کشتیاں تھیں ان ساروں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ایک قسم کا پرامن قافلہ تھا، بالکل یہ صرف امداد لے کر جا رہا تھا اور اس امدادی کارروائی کو اسرائیل نے روکا ہے اور شدید قسم کی مذمت کرتے ہیں اس کی، کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے، جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ ان پر تشدد بھی کیا گیا ہے۔ تمام جتنے بھی ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، اگر یہ سارے مل کر اس پر ایکشن لیتے ہیں تو تب بھی غزہ آرام سے آزاد ہو سکتا ہے، لیکن ہر کسی کا اپنا مفاد ہے، کوئی بھی اس طرف نہیں جاتا۔ ابھی جو صورتحال ہے اس کے لیے پاکستان سے بھی احتجاج کی اطلاعات آ رہی ہیں اور آج شام کو پریس کلب کے سامنے احتجاج کی بھی ایک اطلاع ہے۔ تو تمام مسلم ممالک کو مل کر اس پر سوچنا چاہیے۔ غزہ کے جو اس وقت عوام ہے، جو مسلمان ہیں اس وقت وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں، ان کی امداد کے لیے ضرور آواز اٹھانی چاہیے۔ اجازت چاہوں گا، میں ہوں خرم ابن شبیر اور اس طرح کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔